بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق الله العظيم. حضرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آپ نے فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں، منافق کی تین علامتیں ہیں، منافق کی تین پہچان ہیں. پہلی پہچان یہ ہے اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. واذا وعد اخلف، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ واذا خاصم فجر. چوتھی علامت منافق کی یہ بیان کی گئی کہ جب وہ کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے. یہ بھی منافق کی ایک پہچان ہے. تو جو حدیث میں منافق کی تین علامتیں بیان کی گئی، ان علامتوں کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع من کن فیہ، کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کے اندر پائی جائیں تو وہ منافق ہو جاتا ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک علامت اس کے اندر پائی جائے تو وہ منافق کی ایک علامت اس کے اندر منافق کی ایک علامت پائی جاتی. اگر دو باتیں اس کے اندر پائی گئی تو منافق کی دو علامتیں اس کے اندر موجود ہو جاتی. اور اگر تین علامتیں پائی گئیں تو منافق کی تینوں علامتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اسے کہتے ہیں جس کے قول میں اور عمل میں فرق ہوتا ہے، جس کے بول میں اور کردار میں فرق ہوتا ہے، جس کے ظاہر میں اور باطن میں فرق ہوتا ہے، جس کی زبان پر کچھ ہوتا ہے اور اندر میں کچھ ہوتا ہے، جس کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور وہ ظاہر کرنے کی کچھ اور کوشش کرتا ہے. یہ منافق کی پہچان ہے. اور منافق کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. آج ہمارے سماج میں جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان میں یہ تینوں برائیاں پائی جاتی. ہماری زبان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، ہمارے وعدے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اور ہمارے اندر امانت داری نہیں پائی جاتی. اور جس قوم کے اندر منافق کی علامت پائی جائے تو پھر اس قوم کے اندر کوئی طاقت، اندر سے کوئی دم خم باقی نہیں رہتا. وہ ایک کھوکھلی دیوار کی طرح ہوتی، ایک کھوکھلے درخت کی طرح ہو جاتی جس کو ایک معمولی ہوا کا جھونکا بھی اڑا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. آج ہم اندر سے کھوکھلے ہو گئے. صرف زبان پر ایمان ہے اور ایمان کا کوئی اثر ہمارے کردار میں، ہمارے عمل میں، ہمارے پریکٹس میں ظاہر نہیں ہوتا. اسی لیے ہم بے حیثیت ہو گئے، بے وزن ہو گئے. جو چاہتا ہے ایک دھکا لگا دیتا ہے، جو چاہتا ہے کوئی قانون بنا دیتا ہے، جو چاہتا ہے کوئی بیان دے دیتا ہے. اس لیے کہ ہماری حیثیت ایک تنکے کے برابر بھی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہاری تعداد بہت ہوگی، اربوں خربوں میں ہوگی، لیکن تم پانی کے جھاگ کی طرح بن جاؤ گے. پانی کے بلبلے سے زیادہ تمہاری کوئی وقت نہیں ہوگی. آج مسلمانوں کی جو حیثیت ہے اور مسلمانوں کی جو اہمیت ہے وہ آپ کے سامنے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دوسروں کی نگاہ میں، اس لیے کہ اس کے اندر نفاق ہے. اس کی زبان پر کچھ ہوتا ہے اور اس کے عمل میں کچھ ہوتا ہے. یہ وعدہ کچھ کرتا اور کرتا کچھ ہے.
آئے دن رات کا تجربہ اور مشاہدہ ہے. ہم آپ دیکھتے ہیں کہ قول و قرار میں کتنا فرق ہے، وعدہ میں کتنا فرق ہے. کوئی کہے گا ہم شام کو آپ کو پیسے دے جائیں گے، اس کی شام کبھی نہیں آتی. کوئی کل آپ کے پیسے دے جائیں گے، اس کا کل کبھی نہیں ہوتا ہے. یہ وعدہ خلافی ہے، یہ منافق کی پہچان ہے، یہ مومن کی پہچان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. جو تم وعدہ کرتے ہو، جو کمٹمنٹ کرتے ہو، اس کو پورا کرو. اگر تم نہیں کرو گے تو تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. زبان سے جو بول نکلتا ہے ہر بول نوٹ کیا جاتا ہے، کرامن کاتبین اس کو لکھتے ہیں. انسان جو کرتا ہے سب فرشتے اس کو لکھتے ہیں. انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم بول دیں گے، کون ہمارا ہم سے محاسبہ کرنے آئے گا، کون ہمارا مواخذہ کرنے آئے گا. لیکن اللہ کی عدالت میں جب مواخذہ ہوگا اور اللہ کی عدالت میں جب پکڑ ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. جو جی میں آتا بول دیتے ہیں، جھوٹ سچ الٹا سیدھا ہیرا پھیری، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. یہ منافق کی پہچان ہے، اور یہی وہ زبان ہے جو انسان کو جہنم میں لے جاتی. ہم وعدہ کرتے ہیں لیکن وعدے پر کھڑے نہیں اترتے. ہم ٹال مٹول کرتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی کوئی بہانہ کرتے ہیں، کبھی کچھ اور کرتے ہیں. طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں کہ جو ہم نے زبان دی ہے اس زبان کو پورا کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے ہم طرح طرح کے ہیلے اور بہانے تراشتے ہیں. یہ بھی منافق کی پہچان ہے. زبان دے کے آتے ہیں. مومن کی زبان ایک ہوتی، اب مومن کی زبان پہاڑ سے زیادہ اٹل ہوتی. پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن مومن اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن زنا کر سکتا ہے، مومن چوری کر سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. مومن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. قرآن کریم میں جا بجا اللہ تبارک و تعالی جب تقوی والوں کی صفت کو بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. جب وہ وعدہ کرتے ہیں، جب وہ کمٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. یہ مومن کی پہچان ہے. اور جو وعدہ کر کے مکر جاتا ہے وہ منافق ہے، اس کے اندر نفاق کی علامت ہے. وَإِذَا تُمِنَ خَانَ. جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے وہ خیانت کرتا ہے. آپ کے پاس کسی نے پیسے رکھے، آپ نے اس میں ہیرا پھیری کر دی، یہ بھی خیانت ہے. آپ کو کسی چیز کا ذمہ دار بنایا گیا، آپ نے اس کام کو صحیح سے نہیں کیا، یہ بھی خیانت ہے. آپ سے کوئی بات رازدارانہ طور پر کہی گئی کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانا ہے، لیکن آپ نے اس کو پھیلا دیا، یہ بھی خیانت ہے. آپ سے ایک آدمی نے مشورہ کیا کسی اپنے خاص معاملے میں، یہ سمجھ کر کے کہ ہمارا بہت مخلص ہے، اس سے بات کہیں آؤٹ نہیں ہوگی، لیکن آپ نے اس کی بات کو پھیلا دیا. جس مشورے کو اس نے رازدانہ طور پر آپ سے مانگا تھا اس کو آپ نے عام کر دیا. یہ بھی منافق کی پہچان ہے. یہ وہ علامتیں ہیں جو علامتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے لیے بیان کی ہیں. ایمان والوں کی یہ پہچان نہیں ہے، ایمان والوں کی یہ صفات نہیں ہے، ایمان والوں کے اندر یہ باتیں نہیں پائی جاتی ہیں. آج ہم اپنے گریبان میں جا کر کے دیکھیں، اپنے اندر جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ایمان کے تقاضے کو کہاں تک پورا کر رہے ہیں، ہم زبان کے قول کو کہاں تک پورا کر رہے ہیں، ہم وعدے کو کہاں تک نبھا رہے ہیں، ہم امانت کو کہاں تک ادا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت کو امانت دار تک پہنچاؤ. جو امانت تمہارے پاس رکھی گئی، جو ذمہ داری تم کو دی گئی، اس ذمہ داری کو پوری ایمانداری کے ساتھ انجام دو. یہ امانت داری کا تقاضا ہے.
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں اور جس سماج میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے قول و قرار کا اعتبار نہیں، ہماری زبان کا اعتبار نہیں، ہمارے وعدے کا اعتبار نہیں، اور ہمارے اوپر کوئی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں۔ جس قوم کے اندر یہ باتیں پیدا ہو جائے، اس قوم کو تباہی سے اور بربادی سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔